اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدني علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 رکوع نمبر 32 آیت نمبر 243 to 248. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی تھنک اس جز کا یہ آخری رکوع ہے نا یا اس کے بعد والا ہے؟ چلیں 243. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ جو اب یہاں جو کچھ آیتیں آ رہی ہیں نا یہ کانٹیکس میں آ رہی ہیں جہاد کے کانٹیکس میں. یہ چونکہ کون سے سن میں نازل ہوئی ہے سورہ 2 ہجری میں نا 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے اور 2 ہجری میں کیا ہونے والی تھی؟ جنگ بدر. ٹھیک ہے جنگ بدر ہونے والی تھی. اس سے پہلے یہ کچھ آیتیں ایکچولی دیکھا جائے تو سورہ بقرہ کا پورا مدنی دور پورا کور کرتی ہے. سورہ بقرہ جو ہے نا مدنی دور جب شروع ہوا ہے نا وہاں سے شروع ہونا شروع ہوئی ہے اور پورے آخر 9 ہجری تک لگاتار ہوتی رہی. ایک آیت ادھر کی ایک ادھر کی ایک ادھر کی پوری سورہ بقرہ. اسی لیے تو سارے ٹاپکس کور ہے نا اس میں. تو یہ جو آیتیں ہیں یہ جنگ کے کانٹیکس میں آ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے کہ موت کے ڈر سے نہ تم کو جنگ کا میدان چھوڑنا ہے نہ اپنے گھروں کو چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے. جب موت آنی ہوتی ہے وہ گھر میں بھی آ جائے گی اور میدان میں آنی ہوگی تو اور نہیں آنی ہوگی تو میدان میں بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر پریپریشن کیا جا رہا ہے لوگوں کے ذہنوں کو پریپئر کیا جا رہا ہے کہ ابھی کیونکہ ابھی تک فرض نہیں ہوئی ہے جنگ اور اس سے پہلے کیا کیا جا رہا ہے ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں برین واشنگ ہو رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا ہے بنی اسرائیل کی ایک قوم کا. اب اس میں کیا ہوا تھا مفسرین کے 2 اس کے اندر قول ہے کہ اس جگہ پر طاعون پھیل گیا تھا بیماری پھیل گئی تھی پلیگ کی. تو وہ ڈر کے مارے کیا کرنے لگے بھاگنے لگے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اور وہ کیا کرنے لگے اپنی جگہ کو چھوڑ کر بھاگنے لگے. اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جہاد کو فرض کیا تو وہ اپنی جانیں بچا کر کیا کر گئے اس جگہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے. تو جب یہ بھاگے نا جب اپنے شہر سے باہر نکلے اللہ نے راستے میں ہی کیا کہا منہ تم سب مر جاؤ. اور اللہ نے سارے کے ساروں کو کیا کر دیا مار دیا. تو یہ واقعہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ تم موت کے ڈر سے کسی جگہ کو چھوڑتے ہو اور تمہاری موت لکھی ہوگی تو تم جس سیف جگہ پر جا رہے ہو وہاں پر بھی آ جائے گی موت. ٹھیک ہے. تو یا پھر ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے نا کہ جہاں کوئی بیماری پھیل جائے وہاں کیا کرنا ہے نہیں وہاں سے نکلنا نہیں ہے اور وہاں دوسرے لوگوں کو انٹر نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری ایک حدیث کا کیا مطلب معنی ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو کیٹیگرائز کیا ہے کبیرہ گناہوں میں. وہ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے ہے نا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے لیے ذہن پریپئر کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان سب کو مار دیا موت آ گئی. پھر جب وہ سارے کے سارے مر گئے پھر ایک ایک کر کے سب کو زندہ کیا ساروں کو زندہ کیا تاکہ ان کو کیا پتا چل جائے. ایک تو تقدیر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. جو اللہ نے قدر میں لکھ دیا موت لکھی ہے تو وہ آ کر رہے گی چاہے تم کئی دم مشیدہ تم کہاں پر مضبوط قلعوں میں بھی رہ جاؤ ٹھہر جاؤ تب بھی تمہاری موت تمہیں وہاں پر آ جائے گی. دوسری بات موت کے بعد اٹھائے جانے کو بھی یہاں پر ظاہر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کے بعد کیسے ریسریکٹ کریں گے. تو مار دیا موت دے دی اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے زندگی عطا کی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ رب العزت موت کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے. اس پر بھی اللہ قادر ہے اور پھر حساب کتاب لیا جائے گا. چلے اب ہم انشاءاللہ آیت کو شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 243. الم ترا کیا
لم نہیں، کیا نہیں. حل اور کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ کیا. ٹھیک ہے. کیا لم نہیں ترا، یہ تان کا تاگ ہے. تا یہ تان کیا؟ مضارع. مضارع یعنی پریزنٹ، فیوچر، حال اور مستقبل. کیسے انڈیکیٹ کریں گے اس کو؟ یا تا الف نون. یا یعنی وہ، تا یعنی تم یا پھر وہ، تم میل کے لیے، وہ فیمیل کے لیے. الف یعنی میں اور نون یعنی ہم. تو یہاں پر تا جو آ رہا ہے، تا کا ترجمہ ہوگا تم. کیا لم نہیں تا تم را دیکھا. را حمزہ یا، اس کے روٹ لیٹر تھے را حمزہ یا. حمزہ اور یا دونوں ڈراپ ہو گئے کیونکہ دونوں کیا تھے؟ ویک لیٹر تھے، ویک وویلز ہیں. کیا نہیں تا تم نے را دیکھا. الذین، الا طرف. الا کا دو ترجمہ ہوتا ہے، تک یا طرف. تو یہاں پر طرف کا ترجمہ ہوگا. الا طرف الذین، ان لوگوں کی طرف. الا حرف جر سے الذین کو پہلے پڑھ لیں گے. کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف. خرجو، وہ جو، واو الف وہ سب، خرجا نکلے، وہ سب جو نکلے، مطلب وہ خود نکلے. خرجا مطلب نکلنا اور اخرجا مطلب نکالنا. تو یہاں پر خرج آ رہا ہے، وہ سب نکلے. من دیارہم، من سے، من حرف جر ہے، من یعنی سے. دیار، دار کا پلورل ہے دیار. ہم کہتے ہیں نا دار الاخرہ، آخرت کا گھر. تو دار کا مطلب گھر اور دیار اس کا پلورل ہے. تو دار بھی آتا ہے گھر کے لیے، بیت بھی آتا ہے گھر کے لیے. ٹھیک ہے. بیت سے بنتا ہے بیوت اور دار سے بنتا ہے دیار، اور دونوں ہی جمع مکسر یعنی کہ بروکن پلورل سے. واولی پوسب خرجا نکلے، من سے دیار گھروں، ہم ان کے گھروں سے یعنی اپنے گھروں سے وہ نکلے. وہم، و اور، ہم وہ سب یعنی وہ جو نکلنے والے تھے وہ سب کیا تھے؟ اولوفن. حمزہ لام فا، الف کا مطلب ہوتا ہے ہزار اور الوف اس کا پلورل ہے ہزاروں. ٹھیک ہے. ہزار الف اور الوف یعنی ہم کہتے ہیں نا الف لیلا. الف واٹ از الف؟ 1000 نائٹس، ہزار راتیں. تو ویسے ہی الف کا مطلب ہوتا ہے ہزار اور الوف کا مطلب ہوتا ہے ہزاروں. و اور ہم، یہ بھی کیا ہو گیا؟ بروکن پلورل ہو گیا ہے نا، جمع مکسر ہے. و اور ہم وہ الوفن ہزاروں کی تعداد میں تھے، ہزاروں تھے. حذر الموت، کیوں نکلے تھے وہ؟ حذر الموت، یہ ورڈ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا ہے نا. حذر مطلب ڈر، الموتی موت کے ڈر سے وہ سب اپنے گھروں سے نکل گئے تھے. یا تو وبا کا ڈر تھا یا پھر کس چیز کا ڈر تھا؟ جنگ کا ڈر تھا، قتل کا ڈر تھا. تو اپنی جانوں کے جانے کے ڈر سے وہ باہر نکل گئے تھے. فقال لهم، پھر قولا، کاف واو لام روٹ لیٹر اس کے، واو کی جگہ لکھنے لے لی. پھر قولا کہا، لا لیے ہم ان کے لیے، لام حرف جر ہے، لا لیے ہم ان کے لیے یعنی ان سے. اللہ اللہ نے، پھر کہا ان کے لیے یا ان سے اللہ اللہ نے. موتو حکم دیا، اللہ نے حکم دیا. واو الف تم سب، میم واو تا موت، تم سب مر جاؤ، تمہیں سب کو موت آ جائے، تم سب مر جاؤ. پھر مطلب پھر. احیاہم، احیا ہا یا حیات دی، اس نے زندہ کیا ہم ان سب کو یعنی پہلے موت دے دی پھر دوبارہ سے زندہ کیا ان سب کو. انا بے شک، اللہ اللہ، لذو فضل، لا لام تاکید ہے، ایمفیٹک لام ہے. لا یقیناً بے شک، تاکیدی طور پر آ رہا ہے. لا یقیناً بے شک، زو مطلب والا، زو زا زی والا، اولو اولا اولی ہے نا والے. لا البتہ، زو والا، فضلی فضل والا ہے، البتہ فضل والا ہے. انا بے شک، اللہ اللہ، البتہ بے شک، زو والا، فضل فضل والا ہے. علا، علا پر، علا حرف جر ہے، علا پر. الناس لوگ، یہ حرف جر ہے اس لیے ناس کو پہلے پڑھیں گے. علی الناس لوگوں پر. ولیکن، و اور، لیکن لیکن، اور لیکن، اکثر الناسی، اکثر افعلو پیٹرن پر ہے نا، زیادہ کثرت سے یعنی زیادہ تر لوگ. اکثر افعلو پیٹرن پر آ گیا تو زیادہ تر لوگ، اکثریت، الناسی لوگوں کی، زیادہ تر لوگ، لا یشکرون، لا نہیں، یا وہ یتان کا یا ہے، یا وہ اونا سب، نہیں وہ سب، شکرا شکر کرتے یعنی اکثر لوگ اللہ کے ناشکرے بندے ہیں. دوبارہ سے دیکھیں. کیا لم نہیں، میناز آپ کرو گے یا، ٹھیک ہے. کیا لم نہیں تا تم نے را دیکھا، کیا نہیں تم نے دیکھا، الا طرف الذین ان لوگوں کی طرف، خرجو جو لوگ، واولف وہ سب، خرجا نکلے. کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو لوگ نکلے، من دیارہم
من سے دیار گھروں ہم ان کے گھروں سے اپنے گھروں سے وہم اور ہم وہ سب الوف ہزاروں میں تھے حذر الموت موت کے ڈر سے حذر ڈر الموت موت کے ڈر سے فقولا پھر قولا کہا لہم ان کے لیے یا ان سے اللہ نے پھر ان کے لیے اللہ نے کہا موتو تم سب مر جاؤ یعنی تم سب کو موت آ جائے ثم پھر احیا زندہ کیا ہم ان کو حیات دی یعنی زندہ کیا ان کو ان اللہ ان بے شک اللہ لا البتہ ذو والا فضل والا علا پر اناسی لوگوں پر لیکن اکثر زیادہ تر کثرت سے اناس لوگ لا یشکرون لا نہیں یا وہ وانون سب شکرا شکر کرتے کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو لوگ نکلے اپنے گھروں سے اور وہ تھے ہزاروں میں موت کے ڈر سے پھر کہا ان کے لیے اللہ نے تم سب مر جاؤ پھر حیات دی یعنی زندہ کیا ان سب کو بے شک اللہ فضل والا البتہ فضل والا ہے لوگوں پر اور لیکن اکثر لوگ زیادہ تر لوگ نہیں شکر گزاری کرتے یعنی اللہ رب العزت یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی جان بچا کر بھاگے تھے اللہ نے بتا دیا کہ تم اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے وہ کہیں پر بھی تمہاری پکڑ کرنے پر قادر ہے ان سب کو راستے میں ہی فنا کر دیا اور پھر ان کو دوبارہ سے زندہ کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندوں پر اللہ اپنے فضل کیا جاتا ہے حق سے زیادہ ان کو دیتا ہے لیکن بندے ان باتوں کو یاد رکھتے جو نہیں دی جو دیا ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے جو نہیں دیا اس کا رونا روتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو شکر گزار ہے ان قلیل لوگوں میں اللہ رب العزت ہمیں شامل فرمائے ٹھیک ہے چلیں ریپیٹ کر لیجیے آیت سمجھ آ گئی ہے چلیے ہاں میناز آپ کریے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 244 وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع علیم اور قاتلو دیکھیں قاف تا لام قتل ایک ساتھ آئے گا تو قتل کرنا لیکن قاف کے بعد الف یا تا آ جائے گا تو جنگ کرنا اور واو الف تم سب قاتل جنگ کرو اور تم سب جنگ کرو فی سبیل اللہ یہ بھی مناس کی ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ چھوٹی ہے نا ہاں نہیں وہ اس کے بعد والی کرے وہ بچے نہیں ہے نا تھوڑے بڑے ہو گئے چلیں وقاتلو اور واو الف وہ سب قاتلا جنگ اور تم سب جنگ کرو قاتل دیکھیں تا کے نیچے زیر ہے اس لیے حکم ہے ٹھیک ہے قاتل ہوتا تو ان سب نے جنگ کی لیکن تا کے نیچے زیر آ گیا تو حکم آ گیا اور واو الف تم سب قاتل جنگ کرو اور قتل ہوتا تو کیسے ہوتا قتلو ہوتا تو یعنی قتل کرو لیکن قاتلو ہے تو جنگ کرو اور واو الف تم سب قاتل جنگ کرو فی میں فی حرف جر ہے فی میں سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ سین با لام اس کے روٹ لیٹر ہے اور تم سب جنگ کرو فی میں سبیل راستے میں اللہ کے راستے میں وَعَلَمُوا اور واو الف تم سب عین لام میم علم رکھ لو یعنی جان لو اور تم سب جان لو انا کہ اللہ سمع سننے والا ہے سین میم عین سماعت سے بنائے سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے اور واو الف تم سب قاتل جنگ کرو فی میں سبیل راستے اللہ کے راستے میں اور واو الف تم سب علامات جان لو انا کے اللہ سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے یہ واقعہ بیان ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد کیا دیا حکم دیا کہ دیکھو موت کے ڈر سے بھاگنے کی یا میدان جنگ چھوڑنے کی کوشش مت کرنا یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ یا میدان جنگ کو چھوڑ کر چلے جاؤ تو اللہ کی راہ میں جنگ کرو اللہ جانتا ہے وہ سن بھی رہا ہے اور وہ جان بھی رہا ہے نہیں تمہارے انٹینشن سے تمہاری نیتوں سے اللہ رب العزت واقف ہے اور یہ واقعہ بتا دیا اس لیے کہ اللہ رب العزت تمہاری پکڑ کرنے پر بھی قادر اگر تم نہیں کرو گے اس کے حکم کی پیروی تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے تمہاری ان لوگوں کی طرح پکڑ بھی کر سکتا ہے اور تم سب جنگ کرو اللہ کی راہ میں اور تم سب جان لو کہ اللہ سننے اور جاننے والا ہے ٹھیک ہے چلیں ریپیٹ کیجئے جی اللہ اکبر ہم نے ریکارڈنگ ہی نہیں آن کی تھی
ایک مرتبہ ہم یہ آیت دوبارہ سے پڑھ لیں بیکاز ریکارڈنگ نہیں ہوئی. من کون ذا والا الذی وہ جو یا وہ قرضہ قرض دے اللہ اللہ کو قرضن حسنا قرض حسنا اچھا قرض پھر وہ یا وہ ضعف بڑھا دے ہو اس کو لا لیے ہو اس کے لیے اس قرض دینے والے کے لیے اضعافن کئی گنا کثیرتن بڑھا دے اور اللہ اللہ یا وہ قبضہ یتان کا یا وہ قبضہ کشادہ کرتا ہے سوری تنگ کرتا ہے اور یا وہ بسطا بڑھاتا ہے کشادہ کرتا ہے اور الا طرف ہی اسی کی طرف تھا تم واؤن سب رجع لوٹنا پیش اور زبر آ گیا پیسے تم سب لوٹائے جاؤ گے اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض پھر وہ بڑھا دے اس کو اس کے لیے کئی گنا کثیرتن بڑھا چڑھا کر اور اللہ وہ کشادہ تنگ کرنے والا اور وہ تنگ کرتا ہے اور وہی کشادہ کرتا ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. ہم ایک کام کرتے ہیں یہاں پوز کرتے ہیں بیکاز یہ واقعہ ہے نا تو پھر اس کے لیے تھوڑا سا ایکسپلینیشن لگے گا تو we'll just stop here then we'll continue after the سیرہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ہاں ہم ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیتے ہیں. کون ہے وہ جو وہ قرض دے اللہ کو اچھا قرض پھر وہ بڑھا دے اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا چڑھا دے یعنی اضعافاً کثیرتاً مینی فولز یعنی کہ کئی گنا بڑھا دے کثرت سے اسے بڑھا دے اور اللہ وہ قبض کرتا ہے یعنی کہ تنگ کرتا ہے اور وہ کشادہ کرتا ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یہ جو پیش اور زبر ہے پیسے ہے مضارع کا پیسے یہ مضارع میں ہمیشہ اس طریقے سے پیسے آئے گا اور پاس میں اس طرح سے پیسے آئے گا. اور تلا سے بنے گا قتیلا ظلما سے ظلما یہاں پر ایسا ہوئے گا ترجعون سے بن جائے گا ترجعون پیش اور زبر آ گیا تو یہ پیش اور زبر مضارع کا پیسے ہوتا ہے اس میں الٹا ترجمہ کیا جاتا ہے تم سب لوٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آفٹر سیرہ کلاس ول کنٹینیو انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 رکوع نمبر 32 آیت نمبر 246. انشاءاللہ اس واقعے سے ہم شروع کریں گے اور یہاں پر اس واقعے پر پارہ بھی تکمیل کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ 246 میں. ٹھیک ہے اب یہ جو ہے نا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے دور بنی اسرائیل کا ہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا اور شمویل علیہ السلام کو بہت سارے مفسرین نے کہا یہ شمویل علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے یعنی ان کی موجودگی میں وہ جو وہاں کے لوگ رہنے والے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ ہمارے لیے ایک لیڈر اور کمانڈر مقرر کر دیجیے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اپنے دشمنوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں اپنی جگہ سے نکالا تھا ہم کو بھی ان کو اس جگہ سے نکالنا ہے. بنی اسرائیل ہے نا ان کو جس طرح سے فلسطین سے نکالا گیا ہم بھی کیا کریں گے ان سے لڑیں گے اور ان کو وہاں سے نکال دیں گے تو اسی لیے بادشاہ مقرر کروانا چاہتے تھے. اب جب انہوں نے بہت زیادہ بار بار فورس کیا شمویل علیہ السلام کو تو شمویل علیہ السلام نے بھی دعا کر دی کہ یا اللہ ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دے تو اللہ نے بادشاہ مقرر کر دیا طالوت کو. اب طالوت نامی یہاں پر دو نام ہے دو کیریکٹرز ہیں طالوت اور جالوت. طالوت جو ہے وہ نیک والے ہیں اور جالوت جو ہے جو کافروں کا کمانڈر ہے. ٹھیک ہے اور طالوت جو ہے ایمان والوں کا کمانڈر. تو حضرت طالوت جو ہے وہ ایسا ہوا کہ ان کو اپوائنٹ کر دیا لیکن وہ حضرت طالوت جو تھے وہ کیا تھے غریب تھے نادار تھے وہ مالی حیثیت نہیں رکھتے تھے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ہمارے اوپر طالوت کو کیوں مقرر کیا گیا بھائی ہم میں سے کوئی مالدار ہوتا کوئی سردار ہوتا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنگ کرنے کے لیے مال وال کی ضرورت نہیں ہے جسمانی طاقت اور اسٹریٹجیز کی ضرورت ہے نا عقل کی فہم کی تو اللہ رب العزت نے ان کو علم اور طاقت دونوں دی ہے. تو جب اتنا سارا کچھ ہونے کے بعد وہ لوگ مانے نہیں تو اللہ رب العزت نے نشانی کے طور پر کہ یہی اللہ کی طرف سے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں اللہ نے انہی کو چنا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ان کے حضرت طالوت کے کمانڈر یعنی لیڈر ہونے کی سپہ سالار ہونے کی یہ نشانی ہے کہ جو تمہارا تابوت سکینہ کھو گیا تھا ان کے دروازے پر مل جائے گا. اب تابوت سکینہ کیا ہے تابوت سکینہ وہ تابوت ہے وہ صندوق ہے ایک باکس تھا ایک بکسا ہوتا تھا نا جیسے بڑے بڑے تابوت ہوتے تھے پہلے لوہے کے تو وہ بکسے میں
اس باکس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے سارے باقیات تھے، جیسے ان کا عصا تھا، امامہ تھا، تورات کی اوریجنل کاپی تھی. تو وہ اتنی متبرک، یعنی انبیاء کے باقیات ہیں، تو وہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ اس کو تبرک سمجھتے تھے، اور اس کے ذریعے سے دعائیں وغیرہ کرتے تھے اور اللہ قبول کر لیا کرتے تھے. تو وہ ان کے لیے بہت اہم چیز تھی. اور یہ جو تابوت تھا، ان سے جو تھے وہ ایرانی لوگوں نے جب ان کے اوپر حملہ کیا تھا تو ان سے چھین کر لے گئے تھے وہ. اور وہ لوگ جب چھین کر لے کر گئے تو ان کے وہاں پر وبا پھیل گئی. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تابوت کی وجہ سے پھیلی ہے. وہ وبا کسی اور سرٹن ریزن کی وجہ سے پھیلی ہوگی، لیکن انہوں نے سمجھا یہ نحوست ہے اس میں. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ایسے گائے یا بیل کے اوپر رکھا اس تابوت کو اور جنگل کی طرف پھینک دیا. مطلب بغیر کسی انسان کے کوئی جہاں لے جائے ہمارے شہر میں سے نحوست ختم ہو جائے. اب اللہ رب العزت نے وہ جو تابوت تھا فرشتوں کی تحویل میں دے دیا، فرشتے کی حفاظت میں دے دیا. اب جب اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ طالوت کو ہمارا کمانڈر بنایا، ہم کیسے بلیو کر لیں کہ وہی ہمارے کمانڈر ہے اور ہم اللہ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے؟ تو حضرت شمویل نے کہا کہ اللہ رب العزت نے وہ جو تابوت سکینہ تم سے چر گیا تھا، جو چھین کر لے گئے تھے، وہ ان کے دروازے پر تم کو صبح میں ملے گا. اور ایسا ہی ہوا، فرشتے جو تھے ان کے دروازے پر رکھ کر چلے گئے. اب یہ جو تھے انہوں نے مان لیا کہ چلو یہ ہمارے لیڈر ہے. اب چلے تھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ، نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے کیا کیا تھا، مانگا تھا. یہ دعا کروائی تھی شمویل علیہ السلام سے کہ کیا کیا جائے، جنگ کو فرض کروا دیا جائے ہمارے اوپر، ہم لڑنا چاہتے ہیں. وہ منع کر رہے تھے، دیکھو جنگ فرض ہو جائے گی تو تم مکر جاؤ گے، مت کرو مت کرو مت کرو. تو ان لوگوں نے کیا کیا، جب فرض ہو گئی تو بہت سارے ہزاروں لوگ مکر گئے. ہم کیوں جائیں، ہم نے تھوڑی کہا تھا، جنہوں نے کہا تھا ان کو لے کے جاؤ. تو مطلب ایکسکیوز دینے والے بہت ایکسکیوز دے دیتے ہیں. تو وہ لاکھوں جو تھے وہ ہزاروں میں کنورٹ ہو گئے. لاکھوں لوگوں نے مطالبہ کیا تھا، ہزاروں اس میں سے کچھ چند ہزار جو تھے ان کے ساتھ چلے، حضرت طالوت کے ساتھ پوری آرمی لشکر لے کر چلے ہیں. اب یہ لشکر لے کر چلے ہیں، جالوت سے مقابلہ ہے، سامنے جالوت ہے، یہ طالوت کی آرمی ہے. تو یہ حضرت طالوت اپنے ساتھ جتنے سپاہیوں کو لے کر جا رہے ہیں، یہ سارے سپاہی چلے ہیں. اب اتنے زیادہ لمبا سفر تھا، طویل سفر تھا، دھوپ زیادہ تھی، شدت کی گرمی تھی. تو ان سے کہا گیا تھا کہ بیچ میں ایک نہر پڑے گی، جب ہم گزر رہے ہوں گے نا راستے میں، تو ایک بیچ میں دریا ہوگا، ایک نہر ہوگی، اس کے اندر سے پانی نہیں پینا ہے، پانی نہیں پینا ہے. تو ان لوگ تو اگر جو نہیں پانی پیے گا وہ میرے ساتھ چلے گا، اور جو پانی پی لے گا وہ مجھ میں سے نہیں، وہ میرے ساتھ نہیں چلے گا. اب جیسے وہ نہر آئی ہے تو ان میں سے اکثریت نے کیا کیا، سیر ہو کر پانی پی لیا، مطلب پیٹ بھر بھر کر پانی پی لیا. اور آپ کو پتا ہے سائنٹیفکلی بھی کہ ہم جب زیادہ لمبا سفر کر کے آتے ہیں تو پانی فوراً نہیں پینا چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، ایک دم سے انسان بیٹھ جاتا ہے. ان لوگوں نے کہا اب تو ہمارے اندر طاقت ہی نہیں بچی، ہم کیا جائیں، تو اب تم جاؤ، تم لڑکے آؤ، یا کل چلنا یا کبھی اور چلنا، ہم آج نہیں جا سکتے. تو حضرت طالوت نے کہا یہی تو تمہارا ٹیسٹ تھا کہ تم میری یہاں پر بات نہیں مان رہے ہو، تو جنگ کے میدان میں کہوں گا کہ اس پہ سے حملہ کرو، یا وہاں پہ تو تم بھی مجھ بھی مکر جاؤ گے اور بھاگ کر نکل آؤ گے. اس کا مطلب ایمان کیا تھے، ان کے کمزور تھے. تو وہ سارے لوگ جو سیر ہو کر پانی پیا تھا ان لوگوں نے، وہیں کے وہیں ڈھیر ہو گئے. تو اب جو کچھ چند لوگ بچے تھے وہ تھے 313، 313 جو تھے حضرت طالوت کے جو کمپینینز تھے، وہ ان کے ساتھ چلے ہیں اور یہ میدان جنگ میں پہنچے. اب میدان جنگ میں پہنچے 313، وہاں جالوت جو تھا، جب یہ ہزاروں چلے تھے تو وہاں سے ہزاروں کا ہی سامنا تھا. یہاں دیکھ رہے ہیں تو جالوت کا لشکر ہزاروں میں تھا، اور یہ طالوت جو تھے حضرت طالوت، ان کے لشکر میں صرف 313 لوگ تھے. اب سوچیں یہ 313 والے کون ہیں، جن کے ایمان پختہ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی نہیں سوری اپنے جو کمانڈر ہے، لیڈر ہے، ان کی بات بھی مانی، اپنے نبی کی شمویل علیہ السلام کی بھی بات مانی کہ جو کہا تھا انہوں نے اس کے اوپر عمل بھی کیا. تو نبی کی بھی بات مانی، امیر کی بھی بات مانی. تو یہ ایمان میں پختہ لوگ تھے، مٹھی بھر تھے لیکن کیسے تھے، ایمان کے پکے. تو اللہ رب العزت نے ان کا سامنا کروایا جالوت کی آرمی سے، اور پھر سارے لوگوں نے مل کر دعا کی نا، یہاں پر آئے گی وہ دعا، تو وہ دعا کی. اب جیسے ہی دعا کرنا ہوا، اسی آرمی کے اندر، طالوت تو لیڈر ہے نا، وہاں کی جو آرمی جو لشکر ہے اس کے اندر ایک شخص ہے داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام لیڈر نہیں ہے، کیا ہے، ایک سپاہی ہے، ایک سولجر ہے. ہاں طالوت لیڈر ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں ایک سپاہی ہیں، ایک عام سپاہی ہیں. ٹھیک ہے. اب حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کیا، وہ جو گلیل ہوتی ہے نا جس سے مارتے ہیں دور سے نشانہ لگاتے ہیں،
تو حضرت داؤد علیہ السلام اس چیز میں بڑے ماہر تھے، گلیل وہ نشانہ مارنے میں. انہوں نے پتھر اٹھایا اور جو کھینچ کر مارا ہے وہ ڈائریکٹ تالوت کے اوپر جا کر لگی ہے، اور جالوت کے اوپر جا کر لگا، اور وہ وہیں کے وہیں ڈھیر ہو گیا، وہیں ختم ہو گیا. وہ ایسی جگہ پر مقام پر لگا کہ بس وہیں پر اس کا خاتمہ ہو گیا، جالوت ختم ہو گیا. اب جالوت کون تھا؟ اس آرمی کا کمانڈر تھا، لیڈر تھا. جب لیڈر ختم ہو جاتا ہے تو آرمی کیا ہو جاتی ہے؟ جو پوری فوج درہم برہم ہو جاتی ہے، بھگدڑ مچ جاتی ہے. تو جیسے ہی وہ لوگوں میں بھگدڑ مچی، ان لوگوں نے ان کو کیا کیا؟ اپنے گھیر لیا، قبضے میں لے لیا. تو اب کیا ہوا؟ یعنی فتح کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ حضرت طالوت کے ہاتھ میں فتح آ گئی. حضرت طالوت کے ہاتھ میں فتح آ گئی، وہ سارے لوگ ان کے قیدی بن گئے. وہ جو جگہ جالوت کی تھی وہ سب ہماری کسٹڈی میں، یعنی ہماری نہیں، حضرت طالوت کے کسٹڈی میں آ گئی، یعنی مسلمانوں کی کسٹڈی میں آ گئی. تو وہ کیا تھے؟ پہلے غریب نادار مفلس تھے. ایک جنگ فتح ہوئی ہے، اتنی ساری مملکت کے کیا بن گئے؟ وہ بادشاہ بن گئے. اور وہ جیسے ہی بادشاہ بنے ہیں، اور مین آف دا میچ کون تھا؟ داؤد علیہ السلام تھے نا. داؤد علیہ السلام جو تھے حضرت طالوت کو بھا گئے، ان کی جو بیٹی تھی وہ ان کے نکاح میں دے دی، ہے نا، کہ انہوں نے خالی ایک بندے نے پوری جنگ کو کیا کر دیا؟ فتح کر لیا. تو پھر اور لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کا نکاح جالوت سے ہو گیا، سوری حضرت طالوت کی بیٹی سے ہو گیا، سو سوری. حضرت طالوت کی بیٹی سے حضرت داؤد علیہ السلام کا نکاح ہو گیا. اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی، بیٹی ایک ہی تھی نا. تو جب بیٹی ایک ہی تھی، جو باپ کی وراثت ہے تو بیٹی کو ہی ملنی ہے، رائٹ. تو وہ تھے مالدار تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بھی وہ وراثت کے ذریعے سے کیا کیا؟ مالدار کر دیا. تو یہاں پر مالداری ملی، اور پھر کچھ وقت بعد ان کو نبوت بھی مل گئی. سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کر دیا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے پھر وہ نسلیں، پھر سلیمان علیہ السلام، پھر سارا کچھ آیا ہے. تو یہاں پر بیسکلی لیسن کیا ہے؟ یہ سٹوری ہم مزے کے لیے نہیں سنا رہے تھے. لیسن کیا ہے ہمارا؟ کیا سبق ملا اس میں؟ کیا سبق ہے؟ کچھ سب سے پہلی چیز، آزمائش مانگو مت کبھی بھی. آزمائش کی دعا مت کرو، اللہ میں مجھے آزمائش دے، میں صبر کر لوں گی، میں یہ کر لوں گی. نہیں، مانگو مت. ڈونٹ آسک فار آزمائش، آلویز آسک فار عافیہ. عافیت مانگے ہمیشہ، اللہ سے آزمائش کبھی بھی نہیں مانگے. اور اگر ان کیس آ جائے تو پھر اللہ کا نام لے کر پھر میدان جنگ میں کود جائے، پھر پیچھے نہیں ہٹے. اس کے میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے. اللہ بہترین ریوارڈ پھر آپ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مقرر کر دیتے ہیں. پھر تیسری بات یہ کہ نبی کی اطاعت فرض ہوتی ہے، ساتھ ساتھ امیر کی اطاعت بھی. اگر شریعت کے مطابق امیر کی اطاعت بھی فرض ہے. اگر وہ شریعت کے خلاف کچھ کرے تب الگ بات ہے، لیکن شریعت کے امیر یعنی کہ دا لیڈر، جو بھی کمانڈر ہے، جو بھی لیڈر ہے، جس کو بھی آپ نے لیڈ کی، وہ بنایا، لیڈر بنایا اپنے اوپر، تو اس کی اطاعت بھی فرض ہوتی ہے. اور کیا سیکھا؟ بہت ساری چیزیں نصیحتیں اس میں. ان لوگوں نے دعا کی تھی. دعا اللہ رب العزت نے فرمایا مومن کا ہتھیار ہے. کیسے ہتھیار بن گیا نا؟ اللہ رب العزت نے ایک ہی بندے کے ذریعے سے کیا کروا دیا؟ جنگ کو فتح کروا دیا. حالانکہ دکھنے میں بڑی ناممکن سی چیز تھی. ٹھیک ہے، اور سب لوگ ہوں کریں گے یا کچھ اپنے حساب سے بھی بتائیں گے؟ ہاں، ابھی آپ جس چیز کے لیے، جس عہدے کے لیے جس کو چن رہے ہیں، تو وہ مالداری حسب نسب دیکھ کر نہیں چنا جائے، اس کے میرٹ پر اس کو چنا جائے. وہ جس عہدے کی اہلیت رکھتا ہے، جو کہ آج بالکل کیا ہو چکا ہے؟ بالکل سمجھ لیں کہ یہ تو سنت مہجورہ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، کہ جو جس عہدے کا اہل ہے اس کو وہ پوسٹ دی جائے. وہ اس کا بیٹا ہے، وہ جج کا بیٹا ہے تو جج بن جائے گا. وہ اس کی بیٹی ہے تو وہ یہ بن جائے گی، وہ عہدے پہ کمشنر بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا ریلیشن شپ اس کا ایسا ہے. وہ مال بہت کھلا سکتا ہے، رشوتیں بہت دے سکتا ہے، حالانکہ کیپیسٹی نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے، میرٹ نہیں ہے، نہ پڑھا لکھا ہے، نہ کچھ نہیں ہے، بن کے بیٹھ گئے ہیں لیڈر اور پورے ملک کو چلا رہے ہیں. نہ علم ہے، نہ فہم ہے. تو کیا ہے؟ یہ ہونے کی وجہ سے جب نااہل لوگوں کو پوسٹ پر بٹھایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نسلیں بھی اور فتنے بھی برپا ہوتے ہیں، نسلیں اور ہرس، یعنی کہ فصل بھی تباہ ہوتی ہے، جان اور مال کا بہت نقصان خرابہ بچایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اور بھی جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے. ہاں، تو یہ ہم واقعہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ دوبارہ اب ایکسپلین نہیں کریں گے. اب پورا سمجھ آ گیا نا آپ لوگوں کو واقعہ؟ تو ورڈز خالی اب دیکھتے ہیں آپ لوگوں. چلیں ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 246. الم تری الی الملئی من بنی اسرائیل، کیا
لم نہیں، تا تم نے، را دیکھا، کیا نہیں تم نے دیکھا، یہ یتان کا تا ہے نا، کیا نہیں تم نے دیکھا، الا طرف، الملا، ملا کہا جاتا ہے سرداروں کو، سردار جو رچ ہوتے ہیں، ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ملا کہا جاتا ہے. کیا نہیں تم نے دیکھا، ملا کی طرف، سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل، من سے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل کے سردار ہیں، من بعد موسیٰ، من سے بعدی بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے، یعنی یہ واقعہ کب کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے کئی سالوں بعد کا واقعہ ہے، شمویل علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. کیا نہیں تم نے دیکھا سرداروں کی طرف بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے، اذ قالو، اذ جب، واو الف، ان سب نے، قولا کہا، جب ان سب نے کہا، ان سرداروں نے کہا، لنبی، لیے، نبی، نبی کے لیے، یعنی نبی سے کہا، کون سے نبی سے، شمویل علیہ السلام سے کہا، لا لیے ہم، ان کے لیے، لا لیے ہم، ان کے لیے کیا کر دو، ابعث، یہ حکم ہے، باعثا، کھڑا کر دو، بھیج دو، بھیج دو، لنا، لا لیے نہ ہمارے لیے، لا لیے نہ ہمارے لیے، ملکن، دیکھیں ملک ہے، ملک نہیں ہے، ملک یعنی فرشتہ، اور ملک یعنی بادشاہ، سردار، لیڈر، ملکن بادشاہ، ہمارے لیے ایک بادشاہ اپوائنٹ کر دو. کون کہہ رہا ہے، یہ قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں نبی سے کہ ہمارے لیے ایک سردار مقرر کر دو، کس چیز کے لیے، نقاتل، جنگ کے لیے سردار مقرر کر دو، نون، ہم، قاتل، جنگ کریں گے، ہم جنگ کریں گے، فی سبیل اللہ، فی میں، سبیل راستے، اللہ ہی اللہ کے راستے میں، ہمارے لیے ایک لیڈر اپوائنٹ کرو، ہم اللہ کی راہ میں جنگ کرنا چاہتے ہیں. قولا، قولا دیکھیں ایک ہی شخص کی بات ہو رہی ہے، یعنی کون ہے، شمویل علیہ السلام. قولا کہا نبی نے، حل عصیتم، حل کیا، عصی، ہم نے یہ ورڈ پڑھا تھا، عصا، ممکن ہے، ٹھیک ہے، پاسبل، پرہیپس، حل کیا، عصی ممکن ہے، عین سین یا روٹ لیٹر ہے اس کے، عصی ممکن ہے، تم سب، ان کتب علیکم، ان اگر، کتب علی، فرض کرنا، جب بھی کتبہ اعلیٰ ایک ساتھ آئے گا تو فرض کر دینے کا ترجمہ ہے، پیش اور زیر ہے، پیسو ہے، کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، اعلیٰ پر، تم پر، اگر فرض کر دیا گیا تم پر تو کیا ممکن ہے، تم پر کیا فرض کر دیا گیا، القتال، قتال، جنگ کرنا اگر فرض کر دیا گیا تم پر، اللہ تقاتلو، ان پلس لا، ان کے، لا نہیں، تا تم، واو سب، قاتلا، جنگ کرو گے، ممکن ہے کہ اگر جنگ فرض کر دی جائے تم پر کہ تم نہیں لڑو گے، تم پیچھے ہٹ جاؤ گے. قالو وما لنا، قالو، واو الف، ان سب نے، قولا کہا، وما لنا، و، اور، ما، کیا ہے، لا لیے، نہ ہمارے، اور کیا ہے ہمارے لیے، یعنی ہمیں کیا ہو گیا ہے، ان لا، ان پلس لا، اللہ، ان کے، لا نہیں، اور کیا ہے ہمارے لیے کہ نہیں، نقاتلا، نون ہم، قاتلا، جنگ کریں، کہ نہیں ہم جنگ کریں، فی سبیل اللہ، فی حرف جر ہے، فی میں، سبیل راستے، اللہ اللہ کے راستے میں، وقد، و، اور، قد یقیناً، اخرجنا، خرجا مطلب نکلنا، اخرجا مطلب نکالنا، اور پیش اور زیر پیسے نکالا جانا، اخرجا نکالا گیا، نہ ہم کو، اور قد یقیناً اخرجا نکالا گیا، نہ ہم کو، من سے، من حرف جر ہے، من یعنی سے، دیارینا، دیار، دار کا پلورل ہے دیار، نہ ہمارے گھروں سے، ہمیں نکالا گیا ہمارے گھروں سے، و آبا ابنا، و، اور، ابنا، ابن کا پلورل ہے ابنا، بیٹو، اولادو، نہ ہماری اولاد سے، یعنی ہمیں دور کیا گیا، ہمارے اولاد اور ہمارے گھروں سے دور کیا گیا. ابھی کیا کہا، اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، اب کیا ریزن بتا رہے ہیں، ہم کو بدلہ لینا ہے، کچھ اللہ کی راہ میں نہیں لڑنا، اگر واقعی میں اللہ کی راہ میں لڑنا ہوتا تو یہ کبھی بھی نہیں رکتے، لیکن ریزن کیا تھا، یہ اپنے گھر بار اور اپنی اولاد کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے، ریونج تھا وہ، جو نا جو پرسنل وینجنس تھا، اس کی وجہ سے یہ مطلب جنگ اپنے اوپر فرض کروا رہے تھے. من سے، دیارنا، ہمارے گھروں سے، و، اور، ابنا، بیٹو، اولادو، نہ ہماری اولاد سے، فلما کتب علیہم، پھر، لما جب، پھر جب، کتب علی، فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا،
یعنی فرض کر دیا گیا علا پر ہم ان پر القتالو قتال یعنی جنگ کرنا تولو تولا یہ پاسٹ ٹینس ہے ٹھیک ہے تو تا کا ترجمہ نہیں کریں گے ہم واو الف وہ سب تولا پھر گئے پلٹ گئے اللہ سوائے قلیلن بہت تھوڑے قلیل مطلب تھوڑے منہم من سے ہم ان میں سے واللہ و اور اللہ اللہ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو سمجھ آئی آیت ظالموں کو اللہ جاننے والا ہے یعنی کیا کیا ظلم کیسے کیا کہ اپنے وعدے سے پھر گئے پہلے کہا جنگ فرض کر دو جب فرض ہو گئی تو پھر پلٹ گئے جلدی سے دیکھیں ریپیٹ ہم لوگ کل کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ بس سن لیں آج کیا لم نہیں تھا تم نے را دیکھا الا طرف الملاء سرداروں کی طرف من بنی اسرائیل سے من سے بعدی بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے کیا نہیں تم نے دیکھا سرداروں کی طرف بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے ہاں موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے اس جب قولو ان سب نے کہا لیے نبی کے لیے لہم ان کے لیے ابعث بھیج دیجئے ان سے یعنی نبی سے ان کے لیے یعنی ان سے یعنی نبی سے ابعث بھیج دیجئے یا مقرر کر دیجئے لالیے نہ ہمارے لیے ملکن ایک بادشاہ نقاتل نون ہم قاتل جنگ کریں گے فی میں سبیل راستے اللہ کے راستے میں جب ان سب نے کہا اپنے نبی کے جب ان سب نے کہا نبی کے لیے نبی سے ان کے لیے یعنی ان سے ان نبی سے کہا کہ بھیج دیجئے یا اپوائنٹ کر دیجئے مقرر کر دیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ ہم جنگ کریں گے اللہ کی راہ میں یعنی ایک آزمائش مانگ رہے ہیں تو کیا ہوا جواباً کیا کہا شمیل علیہ السلام نے قولا حل اسیتم قولا کہا نبی نے حل کیا ایسا ہی ممکن ہے تم سب کیا بہت یعنی کہ بہت ممکن ہے کہ تم ان اگر کتبہ لکھ دیا جائے فرض کر دیا جائے اللہ پر تم پر القتال جنگ کرنا ان کے لا نہیں تقاتلو تا تم واولی سب قاتلہ جنگ کرو کہا شمیل علیہ السلام نے کیا ممکن ہے کہ تم اگر فرض کر دی جائے تم پر جنگ کہ نہیں تم سب جنگ کرو گے قولو واولف ان سب نے قولا کہا وما لنا اور ما کیا لا لیے نہ ہمارے لیے ان کے لا نہیں نون ہم قاتل جنگ کریں گے فی میں سبیل راستے میں اللہ کے وقد اور قد یقیناً اخرج نکالا گیا نہ ہمیں من سے دیار گھروں سے نہ ہمارے اور ابنا اولاد نہ ہماری اولادوں سے اور ان سب نے کہا اور کیا ہے ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے ہمیں کہ نہیں ہم جنگ کریں گے اللہ کی راہ میں اور یقیناً نکالا گیا ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہماری اولاد سے فلما کتبا پھر لما جب کتبا فرض کر دیا گیا لکھ دیا گیا علا پر ان پر القتال جنگ تولوا والی کو سب تولا پھر گئے اللہ سوائے قلیلاً تھوڑے منہم ان میں سے اور اللہ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو اور پھر جب فرض کر دیا گیا ان پر جنگ کو تو وہ سب پھر گئے سوائے تھوڑے لوگوں کے ان میں سے اور اللہ تو جانتا ہے ظالموں کو سمجھ آ گئی پوری آیت کیا ریپیٹ کریں چلے گا نا چلے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ آیا نمبر 247 وقالا لہم اور قالا کہا لا لیے ہم ان کے لیے نبی ہم ان کے نبی نے یعنی شمیل علیہ السلام نے اور کہا ان کے لیے ان سے ان کے نبی نے انا بے شک اللہ قد یقیناً بعثا اس نے بھیجا ہے اس نے اپوائنٹ کیا ہے اس نے مقرر کیا ہے لا لیے تمہارے لیے طالوت کو ملکن بادشاہ اور کہا ان کے لیے یعنی ان سے ان کے نبی نے کہ بے شک یقیناً مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ یعنی اللہ نے طالوت کو اپوائنٹ کر دیا قولو واولف ان سب نے قولا کہا انا کہاں سے یکونا یا وہ کونو ہوگا کون طالوت ان سب نے کہا کہاں سے وہ ہوگا لا لیے اس کے لیے کہاں سے ہوگی اس کے لیے الملک بادشاہت دیکھیں ملک بادشاہ ملک بادشاہت اور ملک فرشتہ ملک بادشاہ اور ان سب نے کہا کہاں سے وہ ہوگی اس کے لیے بادشاہت علینا اللہ پر نہ ہم پر اور نحنو ہم تو احق یہ حق سے احق بنا ہاں اس میں تبدیل ہے الف زیادہ حقدار ہیں ہم زیادہ حقدار ہیں بالملکی بی کے ملکی بادشاہت کے من سے اس سے
اس سے زیادہ حقدار ہم ہیں. ولم و اور لم نہیں یؤتا یا یتام کا یا ہے یا وہ حمزہ تا یا عطا کرنا پیش اور زبر پیسف ہے عطا کیا گیا اور نہیں وہ عطا کیا گیا. کون؟ تالوت. تالوت کو نہیں عطا کیا گیا ہے ساعتن من المالی. ساعت وسعت. وسعت یعنی کہ کشادگی یعنی زیادہ نہیں ہے اس کے پاس مال. ساعتن وسعت کشادگی ابنڈنس من سے المالی مال کی ابنڈنس مال کی کشادگی نہیں ہے اس کے پاس. قولا کہا کس نے؟ نبی نے شمیل علیہ السلام نے انا بے شک اللہ اللہ استفا ہوں استفا مستفا مجتبا سب کا ترجمہ کیا ہوگا؟ چننا ٹو چوز. انا بے شک اللہ اللہ نے استفا چن لیا ہے اس کو یعنی تالوت کو اس کو چن لیا ہے. وزادہ علیکم علی پر کم تم پر تالوت کو تم پر چن لیا ہے. وزادہ و اور زیادہ زیادہ کر دیا ہے اس کو یعنی زیادہ دیا ہے اس کو. بستتن بستتن یہ بھی ہم نے پڑھا تھا ابھی. ہاں اللہ کا نام ہے نا الباسط. کشادگی بستتن کشادگی اور زیادہ دیا ہے اس کو بستتن کشادگی فی میں العلمی علم میں والجسمی اور جسم میں یعنی جو جنگ کے لیے جو دو چیزیں چاہیے عقل چاہیے کہ کس طرح سے جنگ لڑا جائے اور فزیکل اور مینٹل دونوں ان کے پاس وہ اسٹرانگ ہے یعنی فزیکلی اور مینٹلی وہ دونوں اسٹرانگ ہے. واللہ و اور اللہ اللہ یؤتی ملکہ یا وہ حمزہ تا یا عطا کرتا ہے وہ دیتا ہے وہ عطا کرتا ہے ملک کا بادشاہت اس کی بادشاہت یعنی اپنی بادشاہت. اللہ اپنے ہاں اس کی بادشاہت دیتا ہے من جسے یا وہ شاء چاہتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اور اللہ اللہ واسع وسعت والا علیم علم والا جاننے والا. دیکھیں وہی دو صفات آئی ہیں. اللہ رب العزت نے یہ وسعت اور علم عطا کیا کیونکہ اللہ کے پاس علم ہے اللہ ہی کے پاس وسعت ہے. اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے بے شک اللہ یقیناً اس نے چنا ہے اس نے اپوائنٹ کیا ہے سوری اس نے بھیجا ہے کہ اس نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ. ان سب نے کہا کہاں سے وہ ہوگی اس کے لیے بادشاہت ہم پر اور ہم تو زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے اور نہیں وہ عطا کیا گیا ہے وسعت یعنی کشادگی مال سے یعنی مال کی. کہا شمیل علیہ السلام نے بے شک اللہ اس نے چن لیا ہے اس کو یعنی طالوت کو تم پر اور زیادہ دیا ہے اس کو کشادگی علم میں اور جسم میں اور اللہ تو وہ عطا کرتا ہے اس کی بادشاہت اپنی بادشاہت جسے وہ چاہتا ہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. یہ پیج ہے نا بس لاسٹ. یہ رکو مکمل کر لیتے ہیں then we'll continue for the next رکو انشاءاللہ tomorrow. ایک آیت بچی رکو کے لیے ایک آیت ہے پارے کے لیے ایک رکو ہے. بسم چلیں ٹھیک ہے لاسٹ آیت کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال لهم نبیہم اور قالا کہا. آپ لوگوں کو کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہے نا تو پھر آپ آیت بھی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور قالا کہا لا لیے ہم ان کے لیے یعنی ان سے نبی نے ہم ان کے نبی نے یعنی شمیل علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انا بے شک آیت نشانی ملکی ہی ملک بادشاہت ہی اس کی بادشاہت یعنی طالوت کی بادشاہت کی نشانی کیا ہے ان کے یاتیکم ان کے یا وہ عطا کرے گا تم کو التابوت تابوت وہی تابوت سکینہ عطا کرے گا فی میں ہی اس تابوت میں ہی کی ضمیر تابوت کی طرف ہے. اس تابوت میں کیا ہے سکینت سکون باعث سکون ہے ٹرانکویلٹی من سے رب تمہارے رب کی طرف سے وہ بقیتن اور بقیتن باقیات ہیں بچی ہوئی چیزیں ہیں مما من سے ما جو اس سے جو ترک کیا چھوڑا آلو موسیٰ آل یعنی کہ جو ان کے بعد آنے والے لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام کی آل نے و آل ہارون
اور آل ہارون علیہ السلام کی آل نے، یعنی ان کے جو فیملی ممبرز ہیں، ان کے گھر والوں نے جو چھوڑا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی آل نے، وہ اس تابوت کے اندر موجود ہے. تحملہ، تحمل، اب تابوت کیا ہے؟ فیمیل ورڈ ہے نا، سوری، ہاں، تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا حملہ، حمل کرنا یعنی اٹھانا، ٹو کیری دا ویٹ. تا وہ حملہ اٹھائے ہوں گے اس کو، اور اٹھائے ہوں گے اس کو، بوجھ اٹھایا ہوگا اس کا، اس تابوت کا، الملائکۃ، فرشتے، فرشتوں نے، تو فرشتوں نے لا کر وہ اٹھا کر رکھ دیا حضرت طالوت کے دروازے پر. ان فی ذالکا، ان بے شک، فی میں، ذالکا اس میں، لا آیتن، لا البتہ، آیتن نشانی ہے، لا لیے، تمہارے لیے، ان اگر، کن ہو تم سب، مؤمنین ایمان لانے والے. کون سا ایمان؟ یعنی تم بات کا یقین کرنے والے کہ طالوت ہی کو اپوائنٹ کیا گئے، اگر تم اس بات پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے کیا ہوگی؟ نشانی ہوگی. اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے، بے شک نشانی اس کی بادشاہت، طالوت کی بادشاہت کی، کہ وہ عطا کرے گا تم کو تابوت، اس میں سکینہ ہے یعنی سکون ہے، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب سے یعنی تمہارے رب کی طرف سے، اور باقیات ہیں، بچی ہوئی چیزیں ہیں، اس میں سے جو چھوڑا موسیٰ کی آل اور ہارون علیہ السلام کی آل نے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے فیملی ممبرز نے جو چھوڑا. تحملہ، تا وہ حملہ اٹھائے ہوں گے اس کو فرشتے، بے شک اس میں، البتہ یقیناً، نشانی ہے تمہارے لیے، اگر تم وہ ایمان رکھتے، یعنی اس بات پر اگر تم بلیو کرتے ہو، یقین کرتے ہو، تو تمہارے لیے تابوت سکینہ انف ہو جانا چاہیے کہ طالوت جو ہے تمہارے لیڈر ہیں جو تمہارے ساتھ جنگ کو لیڈ کریں. الحمدللہ یہاں پر رکو نمبر آئی تھنک 32 مکمل ہو گیا ہے. اب ہمارے 8 رکو رہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے وقت میں برکت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہم آپ لوگوں کو 8 بجے تک بھی بٹھا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی سی ڈانٹ کھائیں گے گھر پہ اور کچھ نہیں، لیکن آپ لوگوں کو جانا ہے تو یو کین گو، جسٹ ریوائز دس رکو. کل آنے سے پہلے ضرور اس کو ریوائز کر کے آئیں تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ واقعہ آگے کہاں چل رہا ہے. ٹھیک ہے، چلو انشاءاللہ ہم ایک مرتبہ سرسری پڑھا دیں گے. ہاں چل ٹھیک ہے، جواب دے دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له، والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.